شیطان زمانہ ہے میرا یوسف بخاری کا بنا شیطان زمانہ ہے میرا یوسف بخاری کا نہیں ہے گردش دورہ کا خطرہ دوستو ہم کو نہیں ہے گردش دورہ کا خطرہ دوستو ہم کو ہمارے سر پہ سایہ ہے میرا یوسف بخاری کا ہمارے سر پہ سایہ ہے میرا یوسف بخاری کا جو بھی آیا تیرے در پر ہوئی ہے مشکلیں آسان جو بھی آیا تیرے در پر ہوئی ہے مشکلیں آسان ملا اس کو سہارا ہے میرا یوسف بخاری کا ملا اس کو سہارا ہے میرا یوسف بخاری کا کبھی خالی نہیں لوٹا تیرے دربار سے منگتا کبھی خالی نہیں لوٹا تیرے دربار سے منگتا صدا بٹتا خزانہ ہے میرا یوسف بخاری کا صدا بٹتا خزانہ ہے میرا یوسف بخاری کا اور وقت کا شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت ہونا حضرات خدا کا فضل ہے اور مصطفیٰ کا ہے کرم احمدی خدا کا فضل ہے اور مصطفیٰ کا ہے کرم احمدی ملا تجھ کو وسیلہ ہے میرا یوسف بخاری کا ملا تجھ کو وسیلہ ہے میرا یوسف بخاری کا جہاں سارا دیوانہ ہے میرا یوسف بخاری کا السلام سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین انداز میں ذات پاک مصطفیٰ و مرتبت اور تمام حضرات سماعت کر رہے تھے فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میری سرکار کی بات ہوتی ہے فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میری سرکار کی بات ہوتی ہے اور فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں وہاں کا جہاں جہاں میری سرکار کی بات ہوتی ہے فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں وہاں کا جہاں جہاں میری سرکار کی بات ہوتی ہے اور آج عرص مقرب کی عرص مقدس کی تقریب میں ہم جو شامل ہے حاضر آئے ہیں وہ اس خاندان کے قبیل سے ہے
کہ علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں۔ علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں، اور لٹا دے راہ مولا میں سب کچھ ماں، ارے عشق میں ہم اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اور نبی کا نور جسے مشرقین کہتے ہیں، نبی کا نور جسے مشرقین کہتے ہیں، نور خدا نور عین کہتے ہیں، ارے بکھر جائے تو ساری کائنات بنے، اور اگر سمٹ جائے تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ بکھر جائے تو کائنات بنے اور سمٹ جائے تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ جس قدر آپ کو انتظار خطابت کا ہے، الحمدللہ مجھے بھی آپ حضرات کی طرح اور ہم سب کو بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ہمدرد قوم ملت، آبروئے سنیت، حضور غازی اسلام حضرت علامہ مولانا سید پیر طریقت سلمان اشرف صاحب اشرفی الجیلانی مد ظلہ النورانی کرسی خطابت پر رونق افروز ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عرس مقدس حضور غازی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده، أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد، بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند
عرس پاک کی تقریبات میں سے تقریر کا یہ آخری دن ہے. تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ آخری دن ان کی بارگاہ کے وسیلے سے دعا کر دی جائے. تو آج میں دعا کروں گا اور آخر میں دعا ہی ہوتی ہے. حالانکہ یہاں دعا کرنے کے لیے قاضی سلایہ سید اصغر علی باپو مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں اور شہزادہ غازی ملت حضرت سید سبحانی میاں صاحب تشریف فرما ہیں. آمین کہنے کے لیے علماء کرام ہیں اور سنی امام ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ یہ آواز بار بار آ رہی ہے، اس کو کم کر دیں، ایکو رہے لیکن ٹکراؤ سے واپس نہ آئے. اب ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ بچا بھی کچھ نہیں ہے. ابھی ہم لگتا ہے آپ کے مائک کے لیے بھی آج دعا کرنی پڑے گی. ہم نے اپنی غفلتوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی سستیوں سے سب کچھ مٹا ڈالا ہے، ختم کر ڈالا ہے. وقت برباد کر دیا، ٹائم برباد کر دیا، زمانہ برباد کر دیا، پیشانی کے سجدے برباد کر دیے، جوانی برباد کر دیا. ہمارے ہاتھ سے پاور، طاقت، وسائل، ذرائع سب نکل گئے. اب ایک ہی چیز بچی ہے، دعا. دعا ہی ہمارے پاس بچی ہے اور اب دعا ہی کا سہارا ہے. اب اس امت کا خدا ہی حافظ ہے. مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ مومن کا. اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے جس میں کسی کا مرڈر نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے جس میں کوئی انسان قتل نہیں ہوتا، وائلنس نہیں پھیلتا، ہنسا نہیں پھیلتی. یہ وہ ہتھیار ہے جس میں لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دعا، ہمارے پاس دعا بچی ہے اور ہمارے پاس یہی ایک آخری ہتھیار بچا ہے. اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے.
تو جو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اس کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اور ان بزرگوں کی چوکھٹ میں ہم اسی لیے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریے۔ ہم یوسف باپو سے دعا نہیں مانگتے، ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ دعا صرف خدا سے مانگی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لیجیے۔ دعا غیر اللہ سے نہیں مانگی جاتی، دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، اجمیر ہے، بغداد ہے، مدینہ ہے، سلایہ ہیں، کسی مزار پر وہاں جا رہے دعا کرنے، تو ہم ان سے دعا نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعا کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے وہاں دعا کر رہے ہیں کہ جو خدا سے قریب ہے، اگر اس کے ہاں دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی خدا سے قریب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا یہ عمل، یہ ذہن ختم کر لیجئے کہ ہم کسی بزرگ سے دعا مانگتے ہیں، جی نہیں، دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ وسیلہ، چوکھٹ، دربار، یہ سب، یہ کسی مقرب اور ولی کی ہو سکتی ہے، دعا صرف اللہ سے۔ چونکہ دعا کرنا ہے نا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو آج دعا سمجھ لو، کم سے کم دعا ہی سمجھ لو۔ اب دعا اللہ سے کی جاتی ہے، لیکن دعا کئی طرح کی ہے۔ دعاؤں میں بھی کوالٹی ہے، دعاؤں کی بھی کوالٹی ہے۔ انبیاء کی دعا، اولیاء کی دعا، صحابہ کی دعا، فاطمہ زہرا کی دعا، علی مشکل کشا کی دعا، حسن حسین کی دعا، غریب نواز کی دعا، مخدوم اشرف سمنانی کی دعا، صاحب آستانہ کی دعا، وہ ایک ہے ہماری دعا، تمہاری دعا، جنرل پبلک کی دعا، عام مسلمانوں کی دعا۔ دعاؤں کی کوالٹی میں بہت ڈیفرنس ہے۔ دعا تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، ہر جائز کام کے لیے اور ہر جائز چیز مانگ سکتے ہو۔ تم جوتے کا تسمہ بھی اگر اللہ سے مانگو کہ مجھے جوتے کی ڈوری چاہیے، تب بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اب تم جس کوالٹی کے ہو، دعا بھی تمہاری اسی کوالٹی کی ہے۔ تمہارا جو مزاج ہے، دعا بھی وہی ہے۔ ایک دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا ہمیں اچھی عطا فرما دے، آخرت اچھی بنا دے، اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم سے بچا۔ ایک دعا یہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ظالم تھے، یہ قید میں جو ہیں ہم ظالم تھے، یہ میری خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ اپنا اعتراف ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ انبیاء کی دعا قرآن میں جگہ جگہ، ان میں سے چند ایک کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
اسماعیل علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے یہ جو کوشش ہوئی ہے اس کو ایکسپٹ کر لے، اس کو قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ نبیوں کی دعا ہے۔ دعائیں ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، مومنین مومنات کی، مسلمین مسلمات کی، سب کی مغفرت فرما، یہ بھی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بن گئے، خود بھی نماز قائم کیا، اولادوں نے قائم کیا، ایسا قائم کیا اولادوں نے کہ تلوار چل رہی ہے کربلا کے میدان میں اور حسین کا سجدہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، اگر میں کچھ بھول جاؤں، اگر ہم کچھ غلطی کر دیں، کچھ مسٹیک ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا، ہم حساب کتاب کے لائق نہیں ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو جس کی طاقت نہیں رکھتے، جس کا ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ تو نے پہلے والوں پہ جو ووٹ ڈالا ہم پر مت ڈالنا، ہم کہاں، ہماری بندگی کہاں، ہم کمزور نہیں، گنہگار عاجز۔ یہ کون کہہ رہا؟ پیغمبر کہہ رہا۔ تو اس طرح آپ پوری چہل ربنا پڑھ ڈالیے انبیاء کی دعا، مگر دعاؤں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ایک دعا یہ کی جاتی ہے پانے کے لیے، کیا؟ پانے کے لیے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ایک دعا مانگ ہے، ایک دعا میں مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، حاجت ہے، طلب ہے۔ ایک تو یہ دعا، اور دوسری دعا یہ ہے کچھ کر دیا ہے، کرنے کے بعد دعا ہے۔ آپ پہلے دعا مانگیے کہ اے اللہ نمازی بنا دے، اور جب نماز پڑھ لی تو دعا یہ ہے کہ نماز قبول کر لے۔ پہلے یہ دعا ہے کہ حج کی دولت نصیب فرما، اور جب حج کر لیا تو یہ دعا ہے کہ قبول فرما۔ بیسٹ دعا یہ ہے، وہ دعا بہت ہی اعلیٰ ہے جو کرنے کے بعد مانگی جائے، اس کا انداز ہی الگ ہے۔ کیونکہ مانگنا ہے، اب کرو نہ تو اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، صبح شام سگریٹ پھونک رہے اور نماز پڑھ نہیں رہے، اور روز لوگ دعا مانگتے ہیں، اور روز آپ آمین کہتے ہیں۔ مسجد میں امام روز دعا مانگتے ہیں، روز آپ آمین کہتے ہیں، کیا مطلب اس سے؟ لیکن جب آپ نماز پڑھ کر کے دعا مانگتے ہیں کہ میری اس نماز کو قبول فرما، میرے سجدے کو قبول فرما، اس دعا کی کوالٹی الگ ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، اینٹیں رکھی، گارا بنایا، محنت کیا، دن رات ایک کیا، جب کعبہ مکمل ہو گیا اب
دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسے قبول فرما. یہ جو میری کوشش ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ اسٹرگل ہے، یہ جو میری عبادت کا انداز ہے، اسے قبول فرما. اب بتاؤ، اب کعبہ بنانے کے بعد جو دعا مانگی گئی ہوگی، مسجد بنانے کے لیے دعا مانگنا اور ہے، بنانے کے بعد اے اللہ قبول کر لے، یہ دعا اور ہے. یاد رکھو، کام کرو، نیکی کرو، عبادت کرو، اچھا کام کرو، کوئی نظام نافذ کرو، اس کے بعد دعا مانگو گے تو اس دعا کا مرتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے. تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما. پلیز ایکسپٹ فرام می، ہماری طرف سے قبول فرما. تو اب قبولیت میں کیا شک ہے؟ اچھا، ان دعاؤں کی قبولیت میں اس لیے ڈاؤٹ نہیں ہے، جتنی دعائیں میں نے پڑھی ہیں تقریباً، اور اس طرح بہت سی دعائیں، اگر یہ دعائیں کسی لائق نہ ہوتی یا قبولیت والی نہ ہوتی تو دعا کلام ہے نبی کا، بارگاہ ہے خدا کی. خدا کی بارگاہ میں زبان نبی سے ادا ہونے والے کلمات کو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا. اب قیامت تک یہ دعا رہے گی. تو جب دعا کے کلمات اللہ حفاظت میں لے لیتا ہے تو دعاؤں کے نتیجے کا عالم کیا ہوگا، اس کے رزلٹ کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرص مقدس، حضور غازی اسلام. ساری دعائیں قرآن میں محفوظ ہو گئی تاکہ دعا کرنا سیکھ جاؤ اور دعاؤں کا انداز آ جائے. آپ دعاؤں پہ صرف غور کریے گا. قرآن میں جتنی دعا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا، جا کے تفسیر پڑھ لیجئے گا. کبھی کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ لیا کیجئے. قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن، میں اکثر اس کو کہتا ہوں تاکہ یاد رہے آپ کو کہ قرآن قبرستان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن جہان کے لیے نازل ہوا ہے. قبرستان والوں کو بھی فائدہ کرتا ہے، مگر قرآن سے مردہ بخشنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ایک نظام حیات ہے، قرآن ایک دستور زندگی ہے، قرآن اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن دستور حیات ہے، قیامت تک کے لیے جیون شیلی کا ایک دستور ہے. حرام و حلال کی تمیز، نظام الہی کو کیسے اپنے اندر نافذ کیا جائے، قرآن میں اس کی ڈیٹیل ہے. قرآن مردہ بخشنے کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے دماغ میں بڑی بدقسمتی ہے اس امت مسلمہ کی کہ اس نے تو قرآن کو یا تو خاص موقع پہ جہیز کے لیے اس کا استعمال کیا ہے. دلہن ہمارے یہاں یو پی میں یہاں پتہ نہیں کیا ہے، قرآن رکھ کے نیچے سے قرآن سے گزرے، قرآن کے سائے میں گزرے. اچھی بات ہے، قرآن کے سائے سے گزرے. دلہن قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ قسمت اچھی رہے. قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ شوہر کنٹرول میں رہے. قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ ساس کے اتیاچار سے دور رہے. قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ اس کے سارے جہیز سلامت رہے. قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ شوہر شاپنگ پہ شاپنگ کروائے. قرآن کے سائے سے گزرے تاکہ اس کی دنیا اچھی رہے. اللہ اکبر. تم قرآن کے سائے سے اس گزرتی ہو تاکہ تیری دنیا اچھی ہو جائے
لیکن قرآن کے سائے سے گزرنا اور ہے، تو قرآن کے سائے میں زندگی گزارنا اور ہے۔ تم نے سائے سے گزرنا قبول کیا تاکہ دنیا اچھی ہو جائے، مگر رسول کی لختے جگر نور نظر وہ قرآن کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، عاقبت اچھی ہو جائے۔ فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، بچوں کو کھلا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ فاطمہ نے پورے گھر کو ایصال ثواب نہیں، قرآن کے نظام کا گھر بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مقدس، حضور غازی اسلام۔ یہ ہے فاطمہ کا قرآن۔ فاطمہ قرآن کے سائے سے جب گزری نہیں ہے کہ گزر گئی بات ختم۔ ہمارے یہاں تو قرآن شادی بیاہ میں اب اگر رکھ دیا اٹھائے کون؟ 25,000 کا بیوٹی پارلر استعمال کر لیا گیا، مگر قرآن اٹھانے کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نہیں اٹھا سکتے، وضو نہیں ہے، ناپاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں کے جوڑے پہن لیے، ہزاروں کے میک اپ استعمال کر لیے، ساری دنیا داری اور چمک دمک دکھا دیا، مگر تمہارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ قرآن اٹھا سکے۔ جو قرآن نہیں اٹھا سکتا وہ سکون کیسے اٹھائے گا؟ جو قرآن نہیں اٹھائے گا وہ راحت کیسے اٹھائے گا؟ جو قرآن نہیں اٹھائے گا وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کر پائے گا؟ اس لیے عبرت پکڑو تو قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، پڑھو، باباؤں کی حکایت نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھو۔ قرآن تمہارا منبع ہے، تمہارا اصل ہے۔ کرامتوں اور داستانوں کے صرف چکر میں نہ رہنا۔ جن کی کرامتیں مشہور ہیں وہ قرآن کے صدقے میں ہیں۔ کرامت پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور قرآن چھوڑ دو، ایسا صاحب کرامت بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کرامت یہ نہیں ہے کہ تیرے اندر چمتکار کتنا نظر آتا ہے، کرامت یہ ہے کہ تیرے اندر قرآن کا شاہکار کتنا نظر آتا ہے۔ قرآن تیرے اندر ہے کہ نہیں؟ حسن حسین، مولا علی، فاطمہ زہرا، یہ کیا تھے؟ قرآن کے ساتھ تھے۔ قرآن ان کے ساتھ تھا۔ یہ تو قرآن کے ساتھ، وہ قرآن ان کے ساتھ۔ آپ بالی ووڈ کے ساتھ، آپ ہالی ووڈ کے ساتھ، آپ دنیا داروں کے ساتھ، آپ اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجیے۔ ہماری دعائیں، اسماعیل علیہ السلام کی دعا دیکھا اور ایک ہماری دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی دعائیں اگر یہ بزرگان دین ٹیپ ریکارڈر رکھتے اور چلا دیتے تو لوگوں کی عجیب و غریب دعائیں ان کے ہاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ظاہر کر دیتے کہ لوگ کیا کیا مانگ رہے ہیں یہاں آ کر، اگر یوسف باپو کوئی روحانی ٹیپ ریکارڈر لے کے اور اس کو ٹیپ کر کے اور سلایہ والوں کو سنا دیتے تو نہ یہ کسی اپنی مانگ، پڑوسیوں کے لیے بھی مانگ کے گئے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے، فلاں سے نجات مل جائے، ساس سے نجات مل جائے، بہو سے نجات مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ہماری دعائیں اور فاطمہ زہرا کی دعا دیکھو۔ اے اللہ، رات تو نے اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ میں دل بھر کے سجدہ نہ کر سکی؟ کاش رات تم نے بلند کر دی ہوتی اور دیر تک بنا دیتا، طویل کر دیتا تو کم سے کم فاطمہ دل بھر کا سجدہ تو کر لیتا۔ ہماری دعائیں دیکھ لو۔ ہماری دعا
नौजवानी की दुआ, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, अच्छी बाइक मिल जाए, अच्छी बोल्ड वाइफ मिल जाए, है ना। बूढ़ों की दुआ, पोते दर पोते की जायदाद मिल जाए और जिंदगी मिल जाए। चंद सांसें बची हैं, एक आध जमीन और रजिस्ट्री करवा ले, जिंदगी मिल जाए और खाना मिल जाए। ये बूढ़ों की दुआ, हम जैसे बूढ़ों की दुआ, बच्चों की दुआ। किसकी क्या दुआ है? दुआओं की भी तो क्वालिटी होती है। दुआ देखना है तो कुरान से सीखो कि कैसे दुआ की जाती है, क्या मांगा जाता है, रब से क्या कहा जाता है। अंबिया की दुआ देख लो, बाद में बुजुर्गों की भी दुआ देख लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में देख लेना। हदीसों में जरा दुआ देख के तो दुआ करना सीख लो। तो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर है तो दुआ जरूरी है, हमें दुआ मांगना चाहिए। एक दुआ ये भी है, बैठे बैठे सब हो जाए, काहिलों की दुआ, है ना। काहिलों की दुआ, सब दुआ से। अरे जब रिक्वेस्ट करते हैं दुआ के लिए, आप इनकी दुआएं सुनिए जरा। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, अभी एक दुआ खत्म नहीं हुई, वो भी सारी ख्वाहिशों को ये कहते हैं दुआ कर दीजिए इसके लिए। अबे तेरी तमन्नाएं इतनी ज्यादा हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। सब थोड़ी पूरे होंगे, मगर सब बापू को बताए दो और अपने गर्दन से बोझ उतार के बापू से कह दो दुआ करो। और अजीब गरीब दुआ, हजरत दुआ करिए। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दुआ करिए पास हो जाए। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। दुआ के बाद हजरत को रूहानी रिश्वत। अगर मेरा ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया ना, तो यूसुफ बापू मैं आपके मजार पे चद्दर चढ़ाऊंगी। बाप रे बाप, मांगा 1 करोड़, 500 की चद्दर चढ़ा दी। 500 में 1 करोड़ पर। अरे जाओ किसी ऑफिसर के पास, 500 में काम चलेगा? अगरबत्ती जलाऊंगी, मोमबत्ती जलाऊंगी, रोशनी करूंगी, दिया जलाऊंगी, गौस पाक का चिराग जलाऊंगी। मांग क्या है? पूरी दुनिया मिल जाए। पूरी दुनिया मिल जाए तो मैं गौस पाक का चिराग जलाऊंगी। अपने ताक में छोटे से घी में गौस पाक का चिराग जलाऊंगी। अल्लाह अकबर। कहाँ एक तरफ पूरी दुनिया, कहाँ तेरे ताक में रखा हुआ छोटा सा चिराग। अरे तू अपने घर में चिराग जलाए न जलाए, तू अल्लाह से दुआ मांग। अल्लाह से दुआ मांग की, ऐ अल्लाह मेरा ये जायज काम हो जाए तो मैं अपने दिल के कल्ब के ताक में तेरी मोहब्बत का चिराग जलाऊंगी, रसूल की उल्फत का चिराग जलाऊंगी, बुजुर्गों की इत्तिबा का चिराग जलाऊंगी, नमाज का चिराग जलाऊंगी, इबादत और रियादत की रोशनी करूंगी। मैं अपने बच्चों की नेक तरबियत करूंगी, मैं फातिमा की कनीज बनाऊंगी, मैं अपने बच्चों को हसन हुसैन का गुलाम बनाऊंगी, मैं बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलूंगी। मगर अजीबो गरीब मांग है। ठीक है, इंसान अपने अपने मियार से मांगता है, मन्नत मांगता है, मगर जरा देखना चाहिए कि दुआ जो है, फिर भी दुआ ही हमारे पास बचा है और यही हम कर सकते हैं और यही हमारा हथियार है। इसके कुछ आदाब हैं। दुश्मनों के लिए दुआ बद्दुआ, कीड़े पड़ जाए, नाश हो जाए, खत्म हो जाए, डायरिया हो जाए। सरकार भी यही कर सकते थे। मदीने से दुआ करते जो लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, या अल्लाह बद्र से पहले ही सबको लूज मोशन हो जाए, सबको सूखा पड़ जाए, सबकी प्लेटलेट डाउन हो जाए, सबके हार्ट अटैक हो जाए, सारे कुफार मर जाएं। नहीं, मेरे रसूल ने नहीं किया। तलवारें लेके आ रहे हैं,
نیزے لے کے آ رہے ہیں، اسلام کو مٹانے آ رہے ہیں، محمد و آل محمد اور اصحاب کو ختم کرنے آ رہے ہیں، اسلام کا نام و نشان ختم کرنے آ رہے ہیں، مگر وہاں بیٹھ کے دعا نہیں کیا۔ سرکار نے کہا چلو، بے سر و ساما ہو تو کیا ہوا، کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی کے پاس گھوڑے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، میدان عمل میں تو چلو، چلو تو نکلو، تو جو مٹانے آیا ہے، تیروں کی برسات کرنے آیا ہے، اس کے آگے اپنا مضبوط سینہ لے کے چلو۔ وہ تیر آزمائے ہم جگر آزمائیں، میدان میں تو نکلو، صبر کس دن کے لیے، برداشت کس دن کے لیے ہے، استقامت کس دن کے لیے ہے، استقلال کس دن کے لیے ہے، مومنانہ شان کس دن کے لیے ہے۔ 313 بے سر و سامانی کا علم لے کے نبی نکلے، پہنچے بدر میں، پہلے پہنچے، پہاڑ کی اوٹ لیا، بدر کے کنویں پر قبضہ کیا، اور وہ 2000 کا لشکر اسلام کو مٹانے آیا، خیمہ زن ہوا، رسول اللہ سب کو لے کے آگئے ٹکرانے کے لیے، جذبہ لے کے مدینے میں بیٹھ کر کے، بستر پر بیٹھ کے دعا نہیں کیا، میدان عمل میں لے آئے۔ سر کٹانے کا جذبہ تو ہو، کٹانے کا جذبہ تم رکھو، بچانے کا کام اللہ کرے گا۔ لے آئے سب کو میدان میں، اور جب آغاز جنگ ہونے لگا، یہاں بے سر و سامانی گام سب کو لانے کے بعد رسول اللہ نے اب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا، پہلے نہیں، مدینے میں نہیں، کیوں؟ کچھ کرو اس کے بعد دعا کرو، اس کا مقام الگ ہے، وہی میں وہ بتا رہا تھا، کچھ کرنے کے بعد دعا کرو، اس کا مقام الگ ہے۔ سب کو لے کر کے آ گئے اللہ کی راہ میں، اب دعا کیا، اے رب العالمین، یہ 313 تیرے دین کے پیروکار ہیں، اور یہ پہلا معرکہ ہے، اگر آج کے دن ان کو شکست ہو گئی تو پھر تیرا نام لیوا کوئی اس روئے زمین پہ نہیں ہوگا، فتح دینا تیرا کام ہے، نصر من اللہ ہے، وہ فتح القریب کا جلوہ ہوا، فرشتوں کی جماعت اتری، 2000 کا لشکر ہار گیا، محمد کے 313 غلام جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرس مقدس۔ یہ دعا ہو، میدانی عمل میں آؤ، پھر دعا کرو، اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کی کوالٹی الگ ہے، بغیر کچھ کیے بس صرف دعا بازی، مگر کرنا چاہیے۔ دعا تو بندے کا حق ہے، مومن کا حق ہے۔ کئی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا لوگوں کا، لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا علم ہوتا ہے، اس کا معیار ہوتا ہے، اسی حساب سے لوگ کر سکتے ہیں، مان کچھ بھی سکتے ہیں۔ اب دعا کرنے کا تو ایک یہ انداز بتایا ہم نے آپ کو، ایک جنرل بات ہے کہ دعا کرنا معنی مانگنا، دعا کرنا مطلب اللہ سے مانگنا، دنیا سے مانگو تو سوال کہلاتا ہے، اللہ سے سوال کرو تو دعا کہلاتی ہے۔ اللہ سے مانگنا، تو مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ مانگنے میں بھی مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے میں بھی، وہ میں سیکریٹ بتا کے جاؤں گا کہ آج کے بعد تمہیں مانگنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ مانگنے میں بھی مانگنے کا طریقہ چاہیے، اگر طریقے سے مانگو گے نا تو تمہاری مانگ پہ دھیان دیا جائے گا، مانگنے پر دھیان دیا جائے گا۔ دنیا کے سامنے مانگو تو ذرا طریقے سے مانگو، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ
कहीं और से क्यों सीखोगे? दुनिया ही के मंगतों से सीख लो कि दुनिया के मंगते किस तरह मांगते हैं, जितने चालाक मांगते हैं। फकीर कैसे मांगता है? फकीर जब मांगता है तो जिससे मांगता है मांग बाद में रखता है, पहले जिससे मांगता है उसकी तारीफ करता है। अरे वाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत मजा आ गई आपकी तकरीर में, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो सुन रहा था, बस मेरे पास भाड़ा नहीं है जामनगर जाने का। अब मेरी तकरीर में मजा आ गया, अच्छा लग रहा, तुझे अच्छा पकड़, 100 रुपया पकड़ और ले जाके गाड़ी पकड़। तो मांगने से पहले फकीर क्या करता है? तारीफ। मांगने वाला आएगा, किस बारगाह की चौखट है, किस सुल्तान का दरबार है, सखावत वाली बारगाह है, यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अभी बारगाह में नाक पड़ा रहे थे, तारीफ कर रहे थे ना, लोग नजराना दे रहे थे। लेने के लिए पहले तारीफ करना पड़ता। तो फकीर ने मांगा, किस बारगाह की चौखट है, कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, ये सखी की का दरबार है, ये जूदो सखा की चौखट है, ये अता की चौखट है, ये नवाजिश की चौखट है, हमेशा यहां से मिला है, जब भी आया हूं मिला है। अल्लाह अकबर। मांग रहा है, तारीफ कर रहा है, मांग रहा है। इतने में अमीर का दिल पसीजा, तारीफ सुन के जेब से 100 रुपया निकाला, फकीर के हाथ में दे दिया। फकीर मुस्कुरा के चल दिया। तारीफ से पहले वो जेब में थी नोट, वो तारीफ के बाद फकीर के हाथ में चली गई। तो जेब से हाथ तक का सफर किसने तय कराया? तारीफ ने। मांगने से पहले तारीफ करो, तारीफ करोगे तो रिजल्ट अलग, और नहीं आजमा लेना कल घर में जाके। जैसे सुबह का नाश्ता मिले या खाना मिले दोपहर में, वाह क्या दाल बनी है, क्या रोटी बनाई है, क्या मच्छी बहुत अच्छी बनाई है, क्या पापलेट तला फ्राई किया है, क्या झींगा बनाया। तुम्हारे हाथ में तो बहुत लज्जत है बेगम। अब बेगम खुश हो गई। अल्लाह मेरे शोहर ने आज दूसरे दिन से सोची टाइम पे खाना मिलेगा, अच्छा से अच्छा मिलेगा। मूड बना दिया तारीफ में। कभी कभी तारीफ कर दिया करो घर में जाके। हाँ, हरदम गुस्से में रहते हो, चंगेज खां की औलाद बने रहते हो, एंग्री माइंड रहते हो। मर्द ये समझता है कि घर में गुस्से में जाना चाहिए ताकि बीवी कंट्रोल में रहे। ये भूमिका छोड़ दो, बीवी के साथ भी शफ़क़त से पेश आना चाहिए, मोहब्बत से। ये भी सरकार की सुन्नत है। अम्मा को खुश करने के चक्कर में बीवी पे गुस्सा मत निकालो कि अम्मा रिलैक्स होने करे, मेरा बेटा भी मेरे कंट्रोल में है, अभी पूरा जोरू का गुलाम नहीं बना। और फिर जाके अंदर घुस जाओ बेडरूम में, कहो हम तो तुमको अम्मा के सामने डांट दिए थे, अम्मा तुम ही तो मेरी दुनिया। ये डबल के रात डाइनिंग हॉल में कुछ और बेडरूम में कुछ, ये डबल खेलते हैं हमारे नौजवान। क्योंकि मैं सबकी समस्याएं सुनता हूँ, मुझे मालूम है कौन कितना डबल है, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर अम्मा को खुश कर दिया, अंदर बीवी को खुश कर दिया। तो घर में भी शफ़क़त रहमत किया करो। बहन का हक है, माँ का हक है, सबका अपना अपना प्लेस है, अपनी अपनी जगह है और अपना अपना हक है। तारीफ करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो तारीफ के बाद मूड बनता है।
अमीर का मूड बनता है, बेगम का मूड बनता है, हजरत का मूड बनता है, मौलाना साहब का बनता है, इमाम साहब का बनता है, शायर का तो बहुत ही बनता है। सुभान अल्लाह, दोबारा इरशाद। पता चलता है कि पूरा खत्म करके आज पूरा दीवान खत्म करके दम लेंगे। अल्लाह अकबर। शायर लोग तो हमारे बहुत से खुतबा को, उलमा को बहुत शिकायतें हैं शायरों से कि सब हमारा हक़ मार के बैठ गए। क्योंकि नौजवानों को शायरी चाहिए, उनको तकरीर वकरीर चाहिए नहीं। तकरीर में अमल करना पड़ता है और शायरी में तो सिर्फ झूमना पड़ता है। झूमे रहो, झंडा हिलाते रहो, है ना। तो आजकल कुछ नकली आशिक भी चले हैं जो सिर्फ इश्क की तिजारत करते हैं। इश्क के जवाब में हर दुकान पे डब्बा रहता है, हर इश्क की तिजारत। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह नेक लोगों को हिदायत देता है और बुरे लोगों को सजा देता है। तो तारीफ से मूड बनता है, मांगने से पहले तारीफ करनी चाहिए। सखावत हो तो सखावत, शुजाअत हो तो शुजाअत, सिफात बयान करना चाहिए, मूड बनता है। इसी मखलूक का खालिक अल्लाह है। वो इंसान की फितरत जानता है। उसने मांगने से पहले बताया तारीफ करो। बहादुर शाह जफर से लेना है तो तारीफ दरबार के शायरों ने, अकबर से कुछ लेना तारीफ, शाहजहां से कुछ लेना है तारीफ। ये दुनिया के बादशाहों से पहले कुछ लेना है तो पहले तारीफ करो। मूड बनता है, इंसान का तो मूड बनता है। और अगर रब से भी कुछ लेना है तो पहले तारीफ करो, उसकी मसीयत छूम जाती है। इसीलिए इससे पहले कि मांगो और इससे पहले कि कुछ लो, कुछ मांगने की कोशिश करो। सबसे पहले तारीफ करो। तो मांगने से पहले जब बंदे ने अल्लाह से कुछ लेना चाहा, मांगना चाहा, वो मांग भी ऐसी कि कलाम अल्लाह का, कलाम अल्लाह का, बारगाह अल्लाह की, दुआ का सलीका बंदे को दिया जा रहा है कि कैसे मांगा जाता है। तो मांग तो बाद में रखी, पहले तारीफ। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। क्या किया शुरू? तमाम तारीफ, अभी मांग नहीं है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तारीफ की जितनी किस्में हैं और जिसकी भी तारीफ हो, फूलों की, बुलबुल की, दरिया की, पहाड़ों की, धरती की, पाताल की, लहरों की, फिजा की, हवा की, खूबसूरती की, ब्यूटी की, आवाज की, हुस्न जमाल की, फजलो कमाल की, जुदो नवाल की, सखावत की, शुजाअत की, जुदो सका की, जवादियत की, जो भी तारीफ है हकीकत में वो तारीफ अल्लाह की है। वो तारीफ तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब चूंकि अल्लाह की तारीफ करनी है तो सबसे टॉप क्लास की तारीफ करना है। तो तमाम तारीफें अल्लाह की। बादशाहों की चाहे किसी की भी तारीफ करो, इंसानों में किसी की तारीफ करो, हैवानों में किसी की तारीफ करो, धरती में किसी की तारीफ करो, पाताल में किसी की तारीफ करो, आसमानों में, फिजाओं में जिसकी भी तारीफ करोगे वो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन है, जो तमाम आलम का रब है, रहमान है। क्या है? अब तारीफ शुरू। जो रहमान है, रहमान का मतलब सब पर मेहरबान। चाहे कोई उसको पूजे तो चाहे ना पूजे, चाहे कोई उसकी परस्तिश करे और चाहे ना करे, चाहे कोई इबादत करे चाहे ना करे, चाहे कोई माने चाहे ना माने, वो मानने और ना मानने सब पर मेहरबान है। सूरज, मैंने बताया था, सूरज की रोशनी सबके लिए, हवा सबके लिए, धरती सबके लिए, रहमान की रहमत भी सबके लिए। ऐसा नहीं है कि
یہ ہماری پوجا کرتا ہے تو اس کو زیادہ دو، فلاں پوجا نہیں کرتا ہے تو اس کو کم دو. نہیں، پانی سب کے لیے، دھرتی سب کے لیے، سورج سب کے لیے، فصل سب کے لیے، کھانا سب کے لیے، کھیت سب کے لیے، رزق سب کے لیے، سب کے لیے. ایک بیٹے کے، ایک باپ کے 50 لڑکے ہو گئے تو کھانا سب کے لیے. کوئی کسی سے زیادہ محبت کرے گا وہ پرسنل میٹر ہے، لیکن جب کھانا بانٹنے پہ آئے گا، اماں ابا آئیں گے تو سب کے لیے. تو اللہ تو 70 گنا زیادہ مہربان ہے محمد سے. وہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. مسلمان ہے کہ نہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، سب کے لیے رحمان ہے. رحمان کا مطلب سب پر مہربان. اور یہ بزرگان دین اسی صفت رحمان کے جانشین ہیں. اسی لیے غریب نواز نظام الدین صابر کلیر مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے. جو بھی انسان ہے اس پر محبوب رحمان مہربان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علی، حضور غازی اسلام. رحمان ہے سب پر، اس کی رحمت عام ہے، کوئی فرق نہیں، بھید بھاؤ نہیں. ایک دن بھی کسی نے عبادت نہیں کی تب بھی مہربان ہے. کسی دن مسجد میں نہیں گیا پھر بھی مہربان ہے. وہ تو دینے کے لیے اپنے بندوں کو تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے. وہ رزاق ہے، وہ رزق دے گا، مانو چاہے نہ مانو. دنیا میں رزق سب کو دے گا، مگر جنت آخرت میں اس کو دے گا جو اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے. تو اس کی رحمت عام ہے. وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اس کا خصوصی رحم ہے اور عمومی رحم ہے. تعریف ہے تو تعریف کیا، تمام تعریفیں اللہ کی، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. سورہ فاتحہ کو سمجھتے چلو تاکہ کبھی امام پڑھے تو پیچھے تمہارے دماغ میں مفہوم رہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا، رزلٹ کے دن کا مالک اللہ ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نمازی ہو گئے، روزہ دار ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ باؤنڈ ہے تم کو جنت دینے پر. ایسا نہیں ہے. سب کرنے کے بعد یاد رکھنا کہ جزا کے دن کا مالک وہی ہے. امتحان لینے پہ آئے گا تو بڑے سے بڑے متقیوں کا سجدہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور بخشنے پر آ جائے گا تو کسی بھی بہانے سے گنہگاروں کو بخش دے گا. کیونکہ روز جزا کا مالک تم کو تمہاری عبادت ضرور ہے، اس کے لیے پوچھا جائے گا. مگر جو جنت الاٹ ہوگی وہ عبادت نہیں، اس عبادت کی وجہ سے چاہے رحمت کے مستحق ہو جاؤ، چاہے جیسے تم جنت میں اس کی رحمت کی وجہ سے جاؤ گے. کیونکہ مالک روز جزا وہی ہے، اور تم جیسا چاہے فیصلہ کرے. ایسا نہیں ہے تم نے سوچ لیا کہ میں نے روزہ رکھ لیا، حج کر لیا تو اب تو بس نو ٹینشن. نہیں، ابھی بھی ٹینشن ہے. جنت میں جا کے ٹینشن ختم ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں مائیں باپ جو ہیں ہم کو بہت ٹینشن رہتا ہے کہ عورتیں ماں بہنیں بہت ٹینشن ہے. انگریزی غلط سیکھ لیا ہے جب سے، ہمیں بڑا ٹینشن رہتا ہے، بڑا ٹینشن. کاروبار میں ٹینشن، شکار میں ٹینشن، جہاز پہ ٹینشن، بوٹ پہ ٹینشن، لانچ میں ٹینشن، سمندر میں ٹینشن، گھر میں ٹینشن، بازار میں ٹینشن. ایک ہوتا ہے دوسرا، ایک مصیبت نہیں دور ہوتی حضرت دوسری آ جاتی ہے. ہم نے کہا دنیا ہے،
دنیا میں تو ٹینشن ہی ہے، دنیا ٹینشن کی تو جگہ ہے، تبھی تو میں نے بتایا تھا کہ روتا ہوا انسان آتا ہے۔ ابے ٹینشن نہ ہوتا تو کہیں روتا ہوا آتا؟ انسان روتا ہوا آتا، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی روتا ہے کہ آ گئے ٹینشن کی جگہ، اور جاتا ہے ہنستا ہوا جاتا ہے۔ جب جاتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، بعد والے روتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ روتے ہیں، یہ جا رہا ہے ہنستا ہوا جا رہا ہے، اور پیچھے روک رہا ہے، ارے یہ تو گیا، مجھ کو تو ابھی نہیں رہنا ہے، وہ روتا رہتا ہے۔ ایک ہی جگہ ٹینشن نہیں ہے، اور وہ جنت ہے۔ دنیا میں ٹینشن نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا کبھی جنت بن پائے گی نہیں، دنیا کبھی جنت نہیں بن پائے گی۔ اور اگر ٹینشن فری ہونا ہے تو جنت میں جاؤ، اور جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا، تیار ہو؟ جنت میں جانے کے لیے جنتی کام کرنے پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹینشن، ایک دم ٹینشن جو ختم ہوگا وہ جنت میں، اس لیے کہ نہ وہاں کھانے کا ٹینشن، نہ وہاں پینے کا ٹینشن، نہ وہاں شاپ کھولنی ہے، نہ وہاں دکان کھولنی ہے، نہ وہاں دبئی جانا ہے، نہ وہاں لانچ پہ جانا ہے، نہ وہاں شکار کرنا ہے، نہ وہاں شادی بیاہ کرنا ہے، نہ وہاں بچوں کا کیریئر، مستقبل، میرے بچے، میرے ناتی، میرے پوتے، ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، ان کے لیے کچھ دھر کے جائیں، ان کے لیے کچھ بنا کے جائیں۔ نہ یہاں وہاں ٹینشن، نہ ایمان کا ٹینشن، نہ مقتدی کا ٹینشن، نہ مزار کا ٹینشن، نہ درگاہ کا ٹینشن، نہ مسجد کا ٹینشن، نہ پانچوں ٹائم کا ٹینشن۔ اگر چاہتے ہو کہ نہ پڑھو تو پہلے جنت جاؤ، یہ سب نہیں ہے۔ صبح صبح مؤذن کو اٹھنا ہے، دل چاہے نہ چاہے، اللہ کے خوف سے نہ صحیح تو کم سے کم ٹرسٹی کی خوف سے۔ امام کو جانا ہے، اس کی نیت بیچارے کی، نیت کرتا ہوں میں متولی کی طرف، جیسی اس کی رضا ہو، جیسا اس کا بھلا ہو۔ امام کا ٹینشن، امام کی نیت کعبہ کی طرف بعد بھی، متولی کی طرف پہلے ہوتی ہے۔ اور متولی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مسجد کا خادم نہیں، میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر بمبئی میں جو میں نے ماحول دیکھا، متولی تو ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ پولیس مین ہے، اور اس کو امام کی گردن مروڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اے امام صاحب، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، داہنا پیر کیوں مصلی پہ نہیں رکھا، بایاں کیوں نہیں رکھا، سنت یہیں آگے کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ اللہ، اتنا تو کسی مفتی کا فتویٰ آدمی نہیں جھیلتا ہوتا جتنا امام متولی کا فتویٰ جھیلتا ہے۔ اللہ اللہ، اچھے بنو، نیک بنو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ اور امام بھی ایسے ہی ہے، غریب چلا جائے، ہاں نہیں ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، ارے فاتحہ، ارے جاؤ کسی سے کر لو۔ اور جیسے شیخ صاحب آگئے، ہائی گدہ حاضر ہے، بستر حاضر ہے، یہ قلب، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر جہاں چاہیے رکھیے شیخ صاحب قدم۔ امام صاحب بھی ایسے اللہ ماشاءاللہ، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے رسول نے بتایا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لو مگر اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، قناعت کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، انشاءاللہ تمہاری بھوک اور پیاس سے رزق اور برکت کا چشمہ پھوٹے گا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے لیے جی۔ یہ بزرگان دین کبھی دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں رہے، دنیا میں رہے یوسف باپو مگر دنیا کی چاپلوسی نہیں کیا، دنیا کی بٹرنگ نہیں کیا، اپنے کو مولا کی طرف متوجہ رکھا۔ یہ دنیا کیا دے گی، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا سے دل لگانا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ لیکن لگاتی ہے نا۔ اسی طرح دنیا اسی طرح جیسے پیر صاحب نے کہا، بہت مشہور بات ہے، پیر صاحب کی بیوی نے کہا کہ آج کل ایک باپو آسمان میں اڑ رہے ہیں، تمہاری باپو میری کیا ہے؟
एक बहुत टॉप क्लास के बापू आए हैं, वो आसमान में उड़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर तो भी जमीने में सब कमालात हैं, वो बापू तो आसमान में उड़ रहे हैं। कहा बेगम तुम्हें अंदाजा नहीं है, वो मैं ही हूँ, तुमने पहचाना नहीं, वो मैं ही बापू हूँ। थोड़ा नजरों से दूर हो गया हूँ इसलिए नहीं समझ पा रही होगी, वो बापू मैं ही हूँ जो राउंड कर रहा हूँ। बीवी ने कहा अच्छा वही तो मैं कहूँ काहे टेढ़े 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 टेढ़े, मुझे लगा ये टेढ़े टेढ़े हम हो रहे हैं। या अल्लाह, ऐसे ही दुनिया है, दुनिया है, कुछ कहेगी जरूर। इसलिए दुनिया की तरफ तवज्जो न करो, मौला के लिए तवज्जो करो जो गुनाहों को मिटाता है, जो गुनाहों को माफ करता है, जो हजारों खताओं को माफ करता है, जो तव्वाबुर रहीम है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू, गुनाहगार ऐसा ही होता है तौबा के बाद जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। ये दुनिया माफ नहीं करती। दुनिया एक बात पकड़ करके, एक बात कभी किसी से कुछ हो गई गलती दुनिया में, फला हजरत फला बापू कोई हो गई गलती खता कर, फला साहब अच्छा ये वही वाले हैं। अबे जिंदगी भर पता नहीं अल्लाह ने माफ कर दिया हो क्या कर दिया हो, तुम वही पकड़े बैठे हो। तो दुनिया ने यूसुफ बापू की जिंदगी और इन जैसे तमाम बुजुर्गों की जिंदगी, इनकी तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं। दुनिया में रहते थे, ये दुनिया में रहते थे, लेकिन दुनिया इनमें नहीं रहती थी। तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे दिल में न रहे। जैसे कहा गया कि कश्ती अगर पानी पे चल रही है तो सलामत है, कश्ती अगर पानी पर है तो सलामत है, पानी पर रहे कश्ती तो सलामती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो सलामती खत्म। ऐसे तुम दुनिया में रहोगे तो सलामती रहेगी, लेकिन दुनिया तुम में आ जाएगी तो तुम डूब जाओगे, गर्काब हो जाओगे। ये बुजुर्गों की जिंदगी बताती है। तो मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। तारीफ हो रही है, रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है, अल्लाह तू ये सब है, तेरी ये तारीफ है, तो अब तेरी ही हम इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत उसी की जाएगी जिसके लिए तमाम तारीफें होंगी, पहाड़ों की, पेड़ों की, पत्थरों की नहीं। इसलिए कि उसके लिए न तमाम तारीफ है, न वो रहमान है, न वो रहीम है, न वो मालिक यौमिद्दीन है। तो उसी की इबादत की जाएगी जिसके लिए तमाम तारीफ है। कभी मौके में फिर डिटेल से जिसके लिए तमाम तारीफ वही माबूद है, जिसके लिए तमाम तारीफ वही रब्बुल आलमीन है, जिसके लिए तमाम तारीफ वही वहदहु ला शरीक है, उसी की हम इबादत करते हैं। पेड़ों की क्यों करें जब उसको काट दिया जाएगा, पत्थरों को क्यों करें जब उसको तोड़ दिया जाएगा, आग की क्यों करें जब उसको बुझा दिया जाएगा। जो बाकी ही जो अपने वजूद में किसी दूसरे आदमी से फना हो जाए उसकी क्या तारीफ है। जो हय्यो कय्यूम है, जो कादिरो कय्यूम है, जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वही रहमान है, वही रहीम है, वही मालिक यौमिद्दीन है। तो ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन है, तू ही रब्बुल आलमीन है, तेरे लिए सारी तारीफ है, तो हम तेरी ही इबादत करते हैं। अभी मांग नहीं रखी और तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब कलाम भी अल्लाह का, बारगाह भी अल्लाह की, दुआ का सलीका ये है कि दुआ से पहले तारीफ किया, तमाम तारीफ रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। ये सब करने के बाद तेरी इबादत करते हैं, इसका इकरार किया और तुझी से मदद मांगते हैं, इसको भी कन्फर्म किया। अब जब तारीफ के बाद और मदद की गुहार हुई कि तेरी ही मदद चाहते हैं, तो रब की रहमत से आवाज आई है, बंदे तुझे मेरी कैसी मदद चाहिए, क्या चाहिए बोल।
دنیا چاہیے، عاقبت چاہیے، جنت چاہیے، فضیلت چاہیے، سرخروئی چاہیے، بندگی چاہیے، افتخار چاہیے، کیا چاہیے تجھے بتا؟ تو مجھ سے مدد مانگتا ہے، مجھ کو رحمان سمجھتا ہے، مجھ کو رحیم سمجھتا ہے، مجھ کو مالک یوم الدین سمجھتا ہے، میرے لیے ہی ساری تعریف سمجھتا ہے، تو بتا تجھ کو کون سی مدد چاہیے؟ اب بندے نے مانگا، دعا بعد میں بتائی، رب نے پہلے تعریف کری کہ پہلے تو صفت بیان کر، صفت پر ایمان لا، پھر دعا مانگ، تاکہ مانگنے سے پہلے پتا تو چلے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کا پاور کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، پہلے اس سے تو واقف ہو جا۔ تو پھر بندے نے بندگی کے انداز میں مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کھڑا کر کے وہیں کھڑا نہ رکھ، چلا، چلتے رہے سیدھے راستے پر، صراط المستقیم، طریق المستقیم نہیں، راستہ، طریق مانے بھی راستہ اور صراط مانے بھی راستہ، لیکن طریق تو کوئی بھی راستہ، ادھر سے آئے تو یہ بھی طریق، ادھر سے آئے تو یہ بھی طریق، ادھر سے آئے تو وہ بھی طریق۔ یوسف باپو کے مزار پہ آنے کے نہ جانے کتنے راستے، کتنے طریق، طریق مانے کوئی بھی راستہ، مگر صراط مانے صرف سیدھا راستہ، صراط مانے صرف سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم اتنا سیدھا ہے، اتنا سیدھا ہے کہ بندہ اس پر چلتا چلا جائے گا تو نہ کہیں پھٹکے گا، نہ کہیں اٹکے گا، نہ رکے گا، چونکہ وہ سیدھا راستہ جاتے جاتے جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ تو جو صراط مستقیم پہ چلتا رہے گا جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، جس سے تو راضی ہے، اس راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب ہے، جلال ہے اور غصہ ہے، ناپسندیدگی ہے، اور ضالین کا جو راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ ضالین۔ یہ ضالین کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ ہے۔ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ آپ کیا چل رہے؟ ہم سے کسی نے، باہر کے ملک میں کسی نے ہم سے کہا، حضرت فلسطین کے لیے دعا کر دیجیے۔ پروگرام تھا، ہم نے کہا کیا کریں؟ آمین کہو گے تم لوگ؟ کہا ہم نے کہا یہ کوکا کولا پی کے فلسطین کے لیے میں دعا کروں، جس کے پیسے سے، جس کی دولت سے لوگوں کو، مظلوموں کو کاٹا جا رہا ہے۔ تم اسرائیل کا کوکا کولا پیپسی نہیں چھوڑ سکتے اور دعا مانگو گے فلسطین کے لیے؟ تو دعا سے پہلے اپنا منہ تو ایسا بنا لو کہ منہ میں کوکا کولا بھرا ہوا ہے اور فلسطین کے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ تو تم جو ایک بوتل کوکا کولا نہیں چھوڑ سکتے تو یہود و نصارہ کے اور راستے کیا چھوڑو گے؟ یاد رکھو، سرکار فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں، گوہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک جانور آتا ہے نا جو زمین میں چھید کرتا ہے، جو قبروں میں گھستا ہے نا، اگر اس میں وہ یہود و نصارہ گھسیں گے نا
تو یہ ہمارے مسلمان بھائی نا پیچھے پیچھے اس میں بھی گھسیں گے کہ شاید اس میں بھی جانا کوئی ترقی کی نشانی ہے، شاید کوئی فیشن ہے۔ یہود اور نصارہ کی نقل کرنا چھوڑو، ان کا فیشن اپنانا چھوڑو، ان کے طرز زندگی کا بائیکاٹ کرو۔ ہماری بھارت کی سنسکرتی میں کتنی خوبصورتی ہے، اس میں جو بھی جائز تہذیب کے آثار ہیں اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور بھارت کی جائز تہذیب کو اپنے اندر سمو کر کے چلو اور کہو ودیشی نہیں، ہم سودیشی اپنائیں گے، ہم خود کوکا کولا بنائیں گے اپنے والا ہے۔ مگر آپ کریم، کاسمیٹکس، کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، معلوم کرو یہ کہاں بنتی ہے۔ اگر بھارت میں بنتی ہے تو اس کو سلام کرو، اور اسرائیل کی بنتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، چونکہ ان مظلوموں کے ساتھ انصاف تبھی کر پاؤ گے جب عیش و عشرت اور فیشن بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو چھوڑو گے اور اپنے مومن بھائی کے قاتلوں اور ظالموں کا بہشکار کرو گے۔ حقیقی طور پر یہ نہیں کہ پورا فیشن یہود و نصارہ کی طرح اپنائے ہوئے ہو، نوجوانوں کے بال ایسے کٹے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ فرانس کی کوئی سڑک گزر رہی ہے، ایسا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نیچے سے سارا پیڑ تراش دیا گیا ہو اور اوپر سے ایک چھاؤں رکھ دی گئی ہو۔ یہ اسلام ہے؟ یہ یوسف باپو کی لائف ہے؟ یہ پہناوا تمہارا، یہ انداز تمہارا، یہ اٹھنا بیٹھنا تمہارا، یہ شادی بیاہ کی خرافات تمہاری، یہ خرچ تمہارے، یہ فضول خرچیاں تمہاری، کیا یوسف باپو کے تعلیم سے میل کھاتی ہیں؟ ہر سال عرض کرتے ہو مگر ان کی زندگی سے دور ہو، اس لیے ضالین کا راستہ چھوڑو اور اللہ کی تعریف کرو اور اسی سے مانگو اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ جن لوگوں کی پیروی کے لیے اس نے فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن لوگوں کی پیروی سے اس نے منع کیا ہے اس کو چھوڑو، اور دنیا کو بتاؤ اسلام وہ ماڈرن لیٹسٹ آخری فائنل مذہب ہے۔ اگر دنیا کو ماننا ہے تو اسلام کا فیشن اپنائے، ہم کسی یہود و نصارہ کا فیشن نہیں اپنائیں گے، ہم اپنے مصطفیٰ کی اسوہ حسنہ کا فیشن اپنائیں گے۔ عورتیں فاطمہ امہات المومنین اور فاطمہ زہرا کا فیشن اپنائیں گی، اور ہمارے بیٹے حسن حسین اور صحابہ کرام کا فیشن اپنائیں گے۔ ارے کئی ڈیوٹی پہ چلے گئے تو کچھ بھی پہن لیا ڈیوٹی والے کی، گھر میں کس نے کیا کہا ہے؟ یہ تم گھر میں انگریز کیوں بن رہے ہو؟ یہ گھر میں تم کیوں بالی ووڈ کے اسٹار دکھائی پڑ رہے ہو؟ تم اپنے محلے میں کیوں بمبئی والا بنتے ہو؟ تم اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، تم کو کس حکومت نے روکا ہے؟ کیا تم کو کسی نے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری مسجدوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کیا گیا، تم کو نہیں انصاف ملا، اوکے، مگر تم کو نماز پڑھنے سے کسی نے روکا ہے کیا؟ کس نے تم کو روکا؟ کس حکومت نے کہا ہے تم سے کہ تم جھوٹ بولو؟ تو تم بیچارے مجبور ہو جھوٹ بولنے پر، یہ حکومت کی غلطی ہے۔ تم جھوٹے ہو، یہ حکومت کی غلطی ہے۔ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، یہ حکومت کی غلطی ہے۔ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے تو تقوی طہارت اختیار نہیں کر رہے ہو، یہ حکومت کی غلطی ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، یہ سطح کے لوگوں نے تم سے کہا ہے کہ بھائی بھائی سے نفرت کرو، اپنی کمیوں کو کیوں دوسروں کے نام کرتے ہو؟ تم کو نیک بننے سے کس نے روکا؟ تم کو ایماندار بننے سے کس نے روکا؟ تم کو اچھا بننے سے کس نے روکا؟ تم کو خود صراط مستقیم پر چلنے سے کس نے روکا؟ تم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ تم کو اپنے گھر کو عبادت گاہ بنانے سے کس نے روکا؟ کسی حکومت نے روکا، یو این او نے روکا،
वर्ल्ड बैंक ने रोका, हिंदुस्तान की हुकूमत ने रोका, किसने रोका? याद रखो, दूसरों से शिकवा शिकायत छोड़ो, अपने किरदार का जायजा लो, क्योंकि किरदार क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है, मांगो तो दुनिया मत मांगना, मांगो तो लालच में कोई चीज न मांगना, मांगो तो दुनिया की ये ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत न मांगना। मांगना रब से तारीफ के बाद तो यही मांगना, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। यही मांग रखना ना, मांगोगे तो कुछ ऐसा मांगो, क्योंकि मांगने के लिए भी एक तो दुआ का ये तरीका है कि तारीफ करनी पड़ती है, और दूसरा मांगने का भी यही तरीका है कि क्या मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। बहुत मशहूर बात है, अक्सर मैंने बयान किया है। सिकंदर आजम जा रहा है, किसी फकीर ने कहा, है सिकंदर मेरे को चाराना दे दे। तो सिकंदर गुस्सा हो गया, हैं? मैं पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इतना सुपर पावर बादशाह, और मेरे से तो चवन्नी मांग रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है। फकीर भी बहुत चालाक था, बड़ा दुमझड़ा था। उसने कहा, अगर चवन्नी मांगने में तेरी इंसल्ट होती है तो अपनी आधी सल्तनत दे दे। तो कहा, पहली मांग जो तूने रखी वो अपनी औकात से ज्यादा, तो जो दूसरी मांग रखी वो अपनी हैसियत से। पहले मेरी हैसियत से कम मांगा तूने, और दूसरी अपनी हैसियत से ज्यादा मांगा। तो सल्तनत संभाले नहीं पाएगा, तो तुझको सल्तनत दूं कैसे? अल्लाह ताला उतना ही बोझ किसी को देता है जितना वो उठा सके। समझ गया? वरना मांगने वाले तो अजीब हैं, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। एक किसी ने मुझे लतीफ़ा सुनाया था, दरोग बर गर्दने रावी। एक फकीर से कहा गया मांगने वाले से, अच्छा ये बताओ, रोज तुम मांग रहे हो, अगर तुमको 1 करोड़ रुपया दे दे तो छोड़ दोगे मांगना? कहा, नहीं, BMW खरीदूंगा, आराम से भीख मांगूंगा। ये आदत नहीं छोड़ो। इसलिए मांगो अल्लाह की बारगाह में, तो जो चाहो मांगो। दुनिया हिसाब से देती है, अल्लाह बिना हिसाब दिया करता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, ये दुआ का वक्त है। आज की तकरीर दुआ पे हुई है। नबियों की दुआ क्या रही है, वलियों की दुआओं का स्टैंडर्ड क्या है, हमारे पास दुआ ही बची है, उसका इस्तेमाल कैसे हो, दुआ करने का तरीका क्या है। अल्लाह की किबरियाई बयान हो, उसकी बड़ाई, उसकी शान बयान हो, ताकि दूसरे जितने भी तुम्हारे सामने बड़े हों वो किनारे चले जाएं और उसकी बड़ाई जाहिर हो जाए। और जब अल्लाह की बड़ाई का तुम्हें यकीन होगा तो फिर उससे मांगोगे तो अल्लाह की रहमत मेहरबान होगी। और अल्लाह से मांगो तो सबसे बेस्ट दुआ ये है कि ऐसी दुआ मांगो जिसमें तुम्हारी दुनिया भी हो, तुम्हारी आखिरत हो। क्योंकि दुनिया से मांगते हो तो दुनिया के हिसाब से, अल्लाह से मांगो तो ऐसे मांगो जो दुनिया भी अच्छी मिल जाए और आखिरत भी। और अगर ये मांगोगे कि सिराते मुस्तकीम पे चलोगे, तो सिराते मुस्तकीम पे चलना कहाँ चलोगे? आखिरत में जाके थोड़ी सिराते मुस्तकीम पे चलोगे। ये दुनिया ही में सिराते मुस्तकीम है, दुनिया ही में सिराते मुस्तकीम है, यहीं चलोगे तो यहीं से चलते 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 आखिरत में पहुँचते पहुँचते फिर जन्नत के दरवाजे में घुस जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अलैका सलाम
کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سید پکارے آقا تم ہمارے ہم تمہارے یا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ بندہ ہم سب کے ذکر و فکر کی محفل کو قبول فرما کوئی خطا کوئی لغزش کوئی سہو ہو گیا ہے مولا اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما جس نے اس محفل کو سجایا ہے سنوارا ہے منعقد کیا ہے خرچ کیا ہے محنتیں کی ہیں جد و جہد کی ہے کوششیں کی ہیں سعی پیغام کی ہے مولا ان سب کی زندگی میں کاروبار میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما دن دونے رات چگنی ترقی عطا فرما نسل در نسل برکتیں عطا فرما جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں دور و نزدیک سے عورت مرد بچے بوڑھے سب کی شرکت کو قبول فرما جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں مرادیں آرزویں مولا سب کو پورا فرما دے کوئی مشکلات کے شکار ہے پریشان حل ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما دے جو روزگار میں تنگیوں سے دوچار ہے انہیں کشادگی عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو ان کے ماں باپ کو فرما بردار بنا دے جو بار قرض سے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے آزادی عطا فرما جن بچے اور جن بچیوں کے نصیب نہیں کھلے ہیں مولا ان کو اچھے رشتے عطا فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے امت مسلمہ پر رحم فرما اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور سرخروئی عطا فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں پر اپنا قہر و جبر نازل فرما ان کی ہستی کو نیست و نابود فرما اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما حضرت یوسف باپو کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما ہمیں آگے بھی ان کے نام سے جشن کرنے کی اور اچھی محفل کرنے کی اور اچھے پیغام کی محفل قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين فانصرنا للقوم الكافرين فانصرنا للقوم الكافرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا أنت محمد